یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن نے شیئر کیا ہے، جو بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے کالج کے پہلے سال فرسٹ ایئر میں ایک لڑکی سے ملی جس کا نام بینش تھا۔ وہ بہت ہی خوش مزاج اور پیاری تھی، میرے ساتھ بہت ہی اچھی رہی اور ہم جلد ہی بہترین دوست بن گئے۔ ہم ہمیشہ ساتھ بیٹھتے تھے، کہانیاں سنتے، ویکینڈز پر باہر آتے جاتے تھے، بالکل عام نوجوان بچوں کی طرح۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور ہم نے سیکنڈ ایئر کے امتحانات دیے۔ ہمارے سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے بعد ہم دونوں دوستوں نے ملنے کا پلان بنایا۔ میں نے بینش سے ملنے اس کے گھر جانا تھا اور ہم نے ایک رات اکٹھے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بینش کا گھر اسکول سے کافی دور ایک گاؤں میں تھا۔ یہ کوئی پرانے گاؤں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہاں تو پانی، انٹرنیٹ، فون اور ایون کہ وائی فائی وغیرہ بھی موجود تھا، لیکن شہر سے یہاں تک کا سفر گھنٹوں کا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہماری یونیورسٹی کی کلاسز سٹارٹ ہو جانی تھی اور ہم دونوں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا، تو میرے دل میں تھا کہ شاید دوبارہ ملنے کا موقع نہ ملے۔ ہم نے بدھ کے دن ملنے کا ارادہ کیا اور مجھے آج تک اس واقعے کی تاریخ یاد ہے۔ یہ واقعہ 7 جون 2017 کو پیش آیا تھا۔ جب ہم نے بات چیت کر لی اور ملنے کا پلان بنا لیا تو میری دوست نے مجھے واضح طور پر نصیحت کی کہ میں مغرب سے پہلے اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اسے عام طور پر بھوتوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن نوجوان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے میں نے بس سر ہلا دیا۔ جب بدھ کا دن آیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ مجھے بینش کے گھر لے جائیں اور انہیں منا لیا، لیکن ہمیں ایک مسئلے کا سامنا ہوا۔ ہم بہت دیر تک ٹریفک میں پھنسے رہے اور ہم ابھی آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ کہانی کو مختصر کرتی ہوں، ہم آخرکار گاؤں کے قریب پہنچ ہی گئے تھے، حالانکہ یہاں سے بینش کے گھر تک پہنچنے میں بھی چند منٹ لگتے تھے۔ گاؤں شروع ہوتے ہی مجھے یاد ہے کہ مین سڑک سے 2 الگ الگ سڑکیں نکلتی تھیں، دائیں سڑک اور بائیں سڑک، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا۔ باہر پہلے ہی اندھیرا ہو چکا تھا اور ابھی تک ہمیں کوئی مکانات اور گاؤں کی کوئی عمارت وغیرہ نظر نہ آئی تھی۔ ہم جس سڑک پہ تھے وہاں روشنی کا واحد ذریعہ بھی ہماری گاڑی تھی اور وہاں آواز بھی صرف ہماری گاڑی کی موجود تھی۔ یہ درخت جس کی میں بات کر رہی ہوں، انڈونیشیا میں اسے برنگن کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں اسے بینین ٹری کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو تو مجھے ویسے ہی دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ انڈونیشیا میں تو بینین ٹری کو اس کی بڑی بڑی شاخوں کی وجہ سے بھوتوں اور غیر معمولی سرگرمیوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم نے بائیں سڑک کا انتخاب کیا کیونکہ بینش نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے گاؤں کا راستہ بائیں سڑک سے جاتا ہے، جو درخت کے بالکل ساتھ تھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کے بعد کا سفر ٹریفک سے زیادہ طویل محسوس ہوا، جو عجیب تھا کیونکہ بینش نے کہا تھا کہ اس درخت سے گاؤں کے مکانات تک پہنچنے میں صرف 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ وقت لگا۔ اس وقت میں اپنے فون پر مصروف تھی، اس لیے میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور میرے والد گاڑی چلا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا، کتنے بنیان ٹریز ہمیں گزارنے ہوں گے؟ اس وقت میں اپنے والد کی طرح الجھی ہوئی تھی۔ بینش نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی بنیان ٹری گزارنا تھا، لیکن میرے والد کے مطابق ہم 4 سے زیادہ مرتبہ اسی درخت کے پاس سے گزر چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے وضاحت کے لیے پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمیں تو صرف ایک ہی دفعہ بنیان ٹری کے پاس سے گزرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے چند منٹ تک بالکل خاموشی اختیار کی، پھر اچانک مجھ سے دعا کرنے کا کہا۔ میں انتہائی الجھن میں تھی، لیکن میں نے ان کی بات مانی اور دعا کرنا شروع کر دی۔ خدا کا شکر ہے کہ دعا کرنے کے بعد ہمیں گاؤں تک پہنچنے میں صرف 15 منٹ لگے۔ ہمیں مکانات نظر آنے لگ چکے تھے۔ آخرکار ہم بینش کے گھر کے سامنے پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، لیکن یہ اچھی حیرانی نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کیوں۔ یاد ہے کہ بینش نے کہا تھا کہ مغرب سے پہلے آنا۔ خیر، مغرب کا وقت تو گزر چکا تھا، یہاں تک کہ رات ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا کیونکہ وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ واپس چلی جاؤ۔ اب یہاں سے اصل خوف شروع ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جتنے دوستوں کے گھر میں گئی ہوں ان کی نسبت بینش کا گھر اتنا بڑا یا عیش و آرام والا نہیں تھا۔ یہ چھوٹا تھا اور اندر بہت گرمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے مجھے بیڈ روم دکھایا اور میری چیزوں کو رکھنے میں میری مدد کی۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹی وی پر کوئی مووی وغیرہ دیکھیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بتاتی چلوں کہ بینش کے گھر والے اس رات گھر نہیں تھے، انہیں کسی کام سے کہیں جانا تھا اور ان کی واپسی میں 2 دن تھے، اس لیے تو ہم نے یہ دن ڈیسائیڈ کیے تھے۔ ہم نے مووی دیکھنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہا کہ وہ کچھ سنیکس لینے کے لیے کچن میں جا رہی ہے۔ میں نے مووی کو سٹاپ کر دیا اور باقی موویز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کچن میں بہت وقت لگایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے کچن میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، لیکن چند منٹ بعد ہی وہ واپس آ گئی اور میں نے اس میں کچھ عجیب محسوس کیا۔ اس کے بال تھوڑے بے ترتیب تھے اور وہ پہلے سے کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے پاس بیٹھ گئی اور وہ سنیکس بھی نہیں لائی جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا، سنیکس کہاں ہیں؟ تم نے تو کہا تھا کہ کچھ لے کر آؤ گی۔ اس نے مجھے دیکھا اور عجیب انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، تم نے سنیکس میرے بغیر کھا لیے؟ وہ دوبارہ مسکرائی اور بغیر کچھ کہے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت میں نے مووی وہیں سے سٹارٹ کر دی جہاں روکی تھی۔ مووی میں کچھ مذاقیہ نہیں ہو رہا تھا،
لیکن بینش اچانک میری طرف مڑ کر ہنسنے لگی۔ یہ ایک بے زور اور نرم سی ہنسی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے، کیونکہ مووی میں تو کچھ عجیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عام طور پر بہت سنجیدہ تھی اور فلموں پر زیادہ نہیں ہنستی تھی، لیکن پھر اچانک وہ ہنسنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھتی ہے۔ کچھ منٹ بعد وہ دوبارہ میری طرف مڑ کر ہنسنے لگی۔ اس بار وہ زیادہ زور سے ہنسی۔ میں بہت الجھن میں تھی، اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی اور میری طرف دیکھتی، پھر اسکرین کی طرف دیکھتی، پھر میری طرف دیکھتی اور دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگ جاتی۔ وہ یہ کام کئی منٹ تک کرتی رہی، اسی لیے میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ صرف مذاق کر رہی ہے۔ پھر وہ صوفے سے اٹھ کر ٹی وی کو بلاک کرتے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے اپنے پیر سے دھکیل کر کہا کہ ہٹ جاؤ، لیکن پھر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے میرے سامنے ویل پوز کیا اور ابھی بھی وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت بہت حیران اور الجھن میں تھی۔ اس وقت میں ڈری ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میں بھوتوں پر اور قبضے پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگی۔ میں واقعی اس کی ویڈیو بنانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ اسی ویل پوز میں ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں اندھیرا تھا اور اسی وجہ سے صوفے سے کچن نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری بار جو میں نے سنی تھی وہ اس کی ہلکی سی ہنسی تھی۔ پھر پورے گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں 5-10 منٹ تک وہی انتظار کرتی رہی۔ پھر جب میں کھڑی ہوئی اور اس سے جا کر چیک کرنے لگی تو اچانک میری جیب میں فون بجا۔ جب میں نے نام دیکھا تو میں اور بھی حیران ہو گئی، کیونکہ اس پر بینش لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اونچی آواز میں چیخ کر پوچھا کہ وہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے، جبکہ میں تو اس کے سامنے کھڑی ہوں اور وہ تو کچن میں ہے۔ وہ مجھے آرام سے کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فون اٹھا لیا اور فون پر سنا تو آواز واقعی بینش کی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کے گھر کے سامنے والے گیٹ کو کھول سکتی ہوں تاکہ وہ اندر آ سکے، کیونکہ وہ اپنی بائک پر تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہ اتنی جلدی باہر کیسے چلی گئی۔ اس نے نا علمی ظاہر کی اور کہا کہ وہ نہیں سمجھ رہی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، بس مجھے گیٹ کھولنے کو کہا۔ ابھی بھی الجھن میں باہر گئی اور گیٹ کھولا، جبکہ بینش سنیکس لے کر اندر آ گئی۔ میں نے اسے کچن میں رینگ کر جانے اور ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں بتایا جو اس نے کی تھی، جبکہ اس نے مجھے اپنی طرف سے بالکل ہی مختلف کہانی سنائی۔ اس کے مطابق جب وہ باورچی خانے میں گئی اور وہاں اسے کوئی سنیکس نہ ملے تو اس نے قریبی دکان سے سنیکس کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باورچی خانے سے باہر نکلی تو اس نے مجھے صوفے پر بیٹھے ٹی وی کو خالی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے پوچھا کہ مجھے کون سے سنیکس چاہیے اور کیا میں اس کے ساتھ جانا چاہوں گی تو میں نے صرف ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا، اسی لیے وہ اکیلے سنیکس لینے چلی گئی۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ اس نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا اور میں نے ٹی وی کو خالی نظروں سے گھورا ہی نہیں۔ آخر میں ہم نے باورچی خانے کو چیک کیا تو ہمیں وہاں کچھ نہ ملا، کوئی نشان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ ہم اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے یہ کہانی سنی ہے کہتے ہیں کہ یہ شاید بنیان ٹری کا معاملہ ہے اور شاید وہاں ایک بھوت تھا اور اس نے میرا پیچھا کیا کیونکہ میں مغرب کے بعد آئی تھی، لیکن مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔